السلام علیکم فرینڈس، نیٹ نیٹ سولوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ معذر رحمان۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اب دنیا میں مٹی اور گملوں کے بغیر پودے پیدا کیے جائیں گے، پھل پیدا کیے جائیں گے، نباتات پیدا کیے جائیں گے، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ بندہ صحیح بات نہیں کر رہا، لیکن حقیقت میں اب ایسا ممکن ہو چکا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک جن میں پتھریلے علاقے ہیں، جن میں زمین سادہ مٹی دستیاب نہیں ہے، وہ لوگ اس پر بہت پہلے سے کام کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ نیدرلینڈ، ہالینڈ کے علاقوں میں ان پہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد یہ پوری دنیا میں اس پہ کام ہوتا رہا، اور الحمدللہ لاسٹ ویک پاکستان میں اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی ماہرین نے باقاعدہ یہ ثابت کیا ہے کہ بغیر مٹی کے پاکستان میں بھی سبزیاں، پھل پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اس کا طریقہ بڑا مزیدار ہے۔ اس کے لیے جو پودا ہے وہ پائپ کے اندر نشونما کرتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آپ کو بھی دکھا دیں گے، 3 مختلف سٹیپس آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ پلانٹ جو ہیں وہ گرو کروائے جاتے ہیں۔ اور اس میں مٹی کی جگہ جو چھوٹے پودے ہیں ان کی جڑوں کو گلاس میں بڑھایا جاتا ہے، اور اس گلاس میں ناریل کا بیرونی چھلکا ہوتا ہے، ورمیکولائٹ ہوتی ہے، پرلائٹ ہوتی ہے۔ ان 3 چیزوں کو ملا کر اس کا مکسچر تیار کیا جاتا ہے، اور وہ بیج اسی میں ہی گرو کروائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسلسل اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ پانی کے اندر ہی غذا دی جاتی ہے، اس کے اندر اس کو تمام منرلز دیے جاتے ہیں، تمام چیزیں دی جاتی ہیں، اور وہ پودا گرو کرتا ہے، اور اس پہ پھر سبزیاں دی جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کراچی ہے، کراچی میں سادہ مٹی دستیاب نہیں ہے، پتھریلا علاقہ ہے، یا اپر کے پہاڑی علاقے جہاں سادہ مٹی نہیں ہے، وہ ایسے تمام لوگ اپنے گھروں میں خود سبزیاں بغیر مٹی کے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہ اس پہ مزید تفصیلی ویڈیوز بھی ابھی اور بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اگلے سٹیپ میں ہم آپ کو 3 مختلف سٹیپس دکھاتے ہیں کہ 3 مختلف پلانٹس جو ہیں وہ ان کے بہت بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ گھر میں کیسے لگایا جا سکتا ہے، اس سے بڑے لیول کا پروجیکٹ کیسے لگایا جا سکتا ہے، اور اس سے بڑے لیول کا پروجیکٹ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اس میں تینوں باتیں ڈسکس ہوں گی، 3 پلانٹ ڈسکس ہوں گے، اور آپ کو تفصیلی سمجھ آ جائے گی کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ واقعتاً حقیقتاً ہو رہی ہے اور پاسبل ہو چکی ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو مزید سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی آپ کو کمنٹس میں دیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی دوستو، تو یہ پہلا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ عمومی طور پر گھر میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 اس میں پائپ استعمال کیے گئے ہیں، تقریباً 4 انچ موٹائی کا پائپ ہے یہ، اور اس کو انہوں نے عام ہی بانسوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، بانس لگا کر اچھی طریقے سے باندھ کر اس کو زمین سے اونچا کیا ہوا ہے، اور ہر پودے کے ساتھ باقاعدہ دھاگا باندھا ہوا ہے۔ اس میں کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ زیادہ اس میں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کے ہول ہیں، تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر ایک سوراخ ہوتا ہے، اور یہ پائپ 30 فٹ لمبے ہیں، اور ان میں تقریباً 30 کے قریب ہی سوراخ ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو یہ ہول آپ 12 انچ سے کم کر کے 9 انچ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اتنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس سے پودوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو پودے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہی گلاس سسٹم استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس کے گلاس ہے، گلاس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورمیکولائٹ ہے، اور پرلائٹ ہے، یہ ناریل کی بیرونی جو تہ ہوتی ہے جس کو ہم اتار کے پھینکتے ہیں، یہ ان تینوں کا مکسچر ہے جو اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تقریباً سیم فارمولا ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ چاروں پائپ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ یہ اب کھیرے کے یہ پودے ہیں، اور ان کو اب کھیرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ان چاروں پائپ میں
جو کہ پانی موونگ کرتا ہے، ایک پائپ سے دوسرے پائپ سے تیسرے پائپ میں پانی موو کرتا رہتا ہے، اور اگر ہر وقت نہ بھی موو کروایا جائے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد کم از کم 10 منٹ کی موونگ دی جاتی ہے تاکہ پانی میں آکسیجن ملتی رہے۔ یہ سارا پانی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں آ کے اکٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں سے پھر وہ پائپ کے ذریعے ہی دوبارہ یہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے، یہ جہاں پہ آ رہا ہے وہاں پہ یہ گڑھا بنا کے اس میں سیو کیا جاتا ہے تاکہ ضائع نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہی ایک پمپ موٹر یعنی لگایا ہوا ہے پانی اٹھانے والا، اور جدھر یہ آ رہا ہے اس کے آگے یہ گرین کپڑا اس لیے باندھا ہوا ہے تاکہ جو پانی پمپ کے ذریعے دوبارہ جانا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ جی، یہ آپ دوسرا طریقہ ہے ہائیڈروپونک سسٹم کا، یہ ایڈوانس ہے، اس میں گرین ہاؤس بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ شیشے کے کیبنز بنائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھر ہوا کی آمد و رفت کا باقاعدہ سسٹم بنایا جاتا ہے، ہوا کی آمد و رفت کے حساب سے سارا نظام بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹیمپریچر کو کم زیادہ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بلاکس کے اوپر یہ سارا سسٹم بنایا ہوا ہے اور لکڑی کا باقاعدہ تختہ استعمال کر کے ایک ویل پلانڈ طریقے سے انہوں نے اس گرین ہاؤس روم کو تیار کیا ہے۔ اس میں کاسٹ تھوڑی زیادہ ہے لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی سسٹم ہے جیسے آپ کو پہلے دکھایا تھا، گلاس سسٹم ہے، اور اس میں یہ پانی بلیک پائپ کے ذریعے ان تمام پودوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ پانی جب نیچے وائٹ پائپ کے ذریعے واپس نکلتا ہے، اور وائٹ پائپ کے ذریعے نکلنے کے بعد یہ سارے پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہر میں سے سیم سسٹم ہے۔ وائٹ پائپ کو باقاعدہ انہوں نے ٹائٹ کر کے باندھا ہے تاکہ یہ کسی سائڈ سے گرے نہ یا ٹوٹ نہ جائے، اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویل پلانڈ طریقے سے مینیج کی گئی ہیں۔ یہ پھر پانی سارا آ کے اسی ٹب میں اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں مختلف میٹر لگے ہوئے ہیں، یہ پمپ لگا ہوا ہے، اس پمپ کے ذریعے یہ پانی جو ہے اس کو موو کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی الیکٹرک بورڈ ہے جس کے ذریعے یہ سارا سسٹم چلایا جاتا ہے، اور اس میں مختلف نیوٹرینٹ استعمال ہوتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور ان نیوٹرینٹس میں یہ چیزیں فیڈ کروائی جاتی ہیں۔ یہ اس کا مکمل تجزیہ ہے، ٹائمر لگے ہوئے ہیں۔ تیسرا یہ پھر دیکھ سکتے ہیں آپ 30 پودے ہیں، اس میں اسٹرابری ہے، اس میں ٹماٹو ہیں، ٹماٹو کی اقسام ہیں، اس میں مرچ ہیں، کھیرے ہیں، یہ مختلف پودے استعمال۔ اس کی بڑی ترتیب، یہ ویل پلانٹ جو ہے نا وہ گرین ہاؤس پلانٹ تیار ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد تیسرے طریقے کی طرف۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ پلاسٹک کی بالٹیاں نہیں استعمال کی ہوئی، اور طریقہ وہی ہے، گلاس سسٹم، سیم سسٹم، لیکن اس میں انہوں نے یہ ڈبے استعمال کیے ہیں، فوم جو عمومی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم پنجاب کے لوگ کہہ دیتے ہیں سمندری جھاگ کا فوم ہے، لیکن یہ اس کے ڈبے عموماً ادویات اس میں آتی ہیں، اس میں کیمیکلز بھی آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان ڈبوں میں آتی ہیں، تو ان ڈبوں کو انہوں نے ری سائیکل کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب آپ کو دکھائیں گے کہ ان سسٹم ان کا بھی وہی سیم ہوتا ہے، پانی کا ایک سائڈ سے نظام ہوتا ہے اور پھر دوسری سائڈ سے نکلنے کا نظام، بیسک تھیوری وہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے، آپ ان کو آپ کو دکھائیں گے، یہ جی پودا نکال کے آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ سلاد ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، اس میں سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں اس طریقے سے، ٹماٹوز ہیں اگائے جا سکتے ہیں، چھوٹی کھیرے اگائے جا سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں۔ یہ اب اس کی جڑیں نیچے سے جو پانی میں بنی تھی وہ کاٹی گئی ہیں، اور یہ وہی تھوڑا سا جو مکسچر ہر گلاس کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مٹی نہیں ہے، یہ مٹی کے بغیر فارمنگ کی جاتی ہے، اور کراچی کے لوگ خاص کر یا بڑے شہروں کے لوگ جہاں پہ مٹی دستیاب نہیں ہوتی وہ لوگ اس کو اپنے گھروں میں سسٹم کو چلا سکتے ہیں۔
یہ تینوں طریقے باقاعدہ اسی لیے دکھائے گئے ہیں تاکہ جس کو جو بھی سوٹ کرے وہ اس کے مطابق کام کرے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے گا،